السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی کسی کی زندگی کا ایک سبق آموز سچا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی میری تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ کسی بہت ہی گھٹیا انسان نے کہا ہے کہ اولاد اپنی اور بیوی دوسرے کی اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اولاد مرد کا مقدر اور رزق عورت کا نصیب ہوتا ہے۔ مجھے ان دونوں باتوں کا بہت اچھے طریقے سے علم ہوا ہے۔ میرا نام ذوالقرنین ہے۔ ماسٹرز کرنے کے بعد مجھے ایک سرکاری محکمے میں بہت اچھی جاب مل گئی۔ جیسے ہی مجھے جاب ملی، گھر والوں کو میری شادی کی سوجی اور رشتے کی ڈھونڈ ہونے لگی۔ میری ماں اور بہنیں میرے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ تلاش کرنے کی تگ و دو میں تھیں۔ سینکڑوں رشتے دیکھے مگر ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر ریجیکٹ کر دیا۔ بالآخر 2 سال کی تلاش کے بعد انہیں ایک لڑکی پسند آئی جس کی میرے ساتھ فوراً منگنی کر دی گئی۔ 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بڑا بھائی تھا۔ دونوں طرف سے شادی کی بھرپور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا اور وہ دن آ گیا جس دن میری زبردست طریقے سے شادی ہو گئی۔ میری بیوی نغمانہ میں ہر وہ خوبی موجود تھی جس کی تمنا ہر مرد کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت، سلیقہ شعار، عقل مند، سگھڑ، پڑھی لکھی اور گھرداری میں طاق ہونے کے ساتھ ساتھ ہر رشتے کا احترام اور ان کی اہمیت کو سمجھتی تھی۔ میری بہنوں کے ساتھ سہیلیوں کی طرح رہتی تھی۔ زندگی ہنسی خوشی بسر ہونے لگی۔ حیرت انگیز طور پر میری آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہو گئی، جبکہ میری سروس کو ابھی بمشکل 4 سال ہوئے تھے۔ پروموشن ہوئی تو 10,000 روپے تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ شادی کے ابتدائی 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ میری بڑی بہن کی شادی نغمانہ نے اپنے کزن سے کرا دی۔ میں صبح کا آفس گیا، شام کو 5 بجے گھر لوٹتا تھا تو بہت تھک جاتا تھا۔ نغمانہ بھی رات گئے تک گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور ساتھ ساتھ دونوں بیٹوں کو بھی سنبھالتی تھی۔ زندگی بہت ہی آرام سے گزر رہی تھی۔ محلے میں ہونے والی ایک شادی کا کارڈ آیا جس میں ہم سب گھر والوں کو بلایا گیا۔ چھٹی کا دن تھا تو ہم سب بھی تیار ہوئے اور شادی میں چلے گئے۔ جب بارات آئی تو ان کے ساتھ ایک شادی شدہ جوڑا آیا۔ مرد کی شکل واجبی سی تھی مگر اس کی بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور بہت شوخ چنچل بھی تھی۔ اس نے خوب سارا میک اپ کیا ہوا تھا اور بہت ہی موڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میری نظریں بار بار اس عورت کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا بار بار دیکھنا اس عورت نے بھی نوٹ کیا۔ 3-4 مرتبہ اس نے بھی میری طرف پلٹ کر دیکھا اور ہلکی سی مسکرا دی۔ اسی اثنا میں کھانا کھل گیا اور پورے ہال میں افراتفری مچ گئی۔ میں نے بھی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ عورت ایک سائیڈ پر مجھے کھڑی نظر آئی۔ میری بیوی میرے بچے کا پیمپر چینج کرنے گئی تھی تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس عورت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دھیرے سے پوچھنے لگی، کیا زندگی میں کبھی کوئی عورت نہیں دیکھی؟ تو میں نے کہا، بہت دیکھی ہیں مگر آپ جیسی خوبصورت اور حسین پری چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی اور جواب میں کہنے لگی، میں شادی شدہ ہوں۔ میں نے بولا، آپ شادی شدہ لگتی تو نہیں ہیں، اتنی ینگ اور خوبصورت سمارٹ ہیں، آپ نے تو اپنے آپ کو بہت مینٹین رکھا ہوا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ اور زیادہ خوش ہوئی۔ پھر اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا کہ بندہ ناچیز کو ذوالقرنین کہتے ہیں، ایک سرکاری آفیسر ہوں۔ یہ سن کر وہ بولی، ہاں جی مزے میں ہیں پھر تو آپ۔ پھر اس نے میرا ازدواجی سٹیٹس پوچھا تو میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، جی ہاں بدقسمتی سے شادی شدہ ہوں اور 2 بیٹوں کا باپ بھی ہوں۔ بدقسمتی سے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ بس جی کیا بتاؤں، ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی سہی۔ تو وہ بولی، ایز یو وش۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام فائقہ بتایا۔ الغرض کھانا کھانے تک ہماری دوستی بھی ہو گئی اور موبائل نمبرز کا تبادلہ بھی ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ اپنی فیملی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر واپس آئے تو شام کو کچھ مہمان آ گئے۔ نغمانہ ان کی خاطرداری میں مصروف رہی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد 10:30 بجے کے قریب نغمانہ سو گئی کیونکہ وہ تھکی ہوئی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب مجھے فائقہ کا میسج آ گیا۔ میں نے اپنے موبائل کی رنگ ٹون بند کر لی اور 1 بجے تک ہماری SMS پر باتیں ہوتی رہیں۔ اگلے دن اس کا میسج موصول ہوا، کال می۔ میں نے سب کام چھوڑ چھاڑ کر اسے کال کی اور تفصیلی تعارف حاصل ہوا۔ فائقہ نے بتایا کہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس کی خالہ نے اسے پالا پوسا تھا۔
صبح سے رات گئے تک سارا دن گھر میں کام کاج میں مصروف رہتی تھی۔ پھر اس کے شوہر کا رشتہ آ گیا، اس کی شادی ہو گئی اور وہ سیالکوٹ سے بیاہ کر ہمارے شہر میں آ گئی۔ بہت جلد اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک فراڈ انسان ہے۔ اس نے میری خالہ کو بتایا تھا کہ وہ بہت امیر انسان ہے۔ اس آدمی نے چکنی چپڑی باتیں کر کے مجھ سے شادی کر لی، مگر نہ تو اس کے پاس کوئی جائیداد ہے اور نہ کوئی کام، بس سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ 3 ٹائم کا کھانا، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی وغیرہ، اخراجات تو بہت ہوتے ہیں، کیسے اخراجات پورے کرتے ہیں؟ تو فائقہ بتانے لگی کہ اس کے شوہر کا بھائی یورپ سے 20,000 روپے اسے منتھلی بھیجتا ہے، جس میں سے مکان کا کرایہ اور یوٹیلیٹی بلز وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جو باقی تھوڑے روپے بچتے ہیں تو اس میں پورا مہینہ مشکل سے گزرتا ہے۔ حیدر صاحب کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، اصل میں حیدر یورپ اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہے۔ ان کا آبائی گھر تھا، بہن بھائیوں نے مل کر گھر بیچ دیا اور 15 لاکھ روپے حیدر کا حصہ اس کو دے دیا۔ حیدر نے 15 لاکھ روپے ایک ایجنٹ کو دیے ہیں جو یورپ جانے کے لیے حیدر کا بندوبست کر رہا ہے۔ وہ اسی انتظار میں ہے کہ اس کا ویزا کب لگتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ فائقہ مجھ سے موبائل بیلنس مانگنے لگی، مختلف بہانوں سے پیسے بھی لینے لگی۔ میرا اصرار تھا کہ اب مجھ سے علیحدگی میں ملو، تو فائقہ کہتی تھی کہ اس کا شوہر سارا دن گھر میں رہتا ہے تو کس طرح علیحدگی میں مل سکتی ہے۔ پھر فائقہ نے مشورہ دیا کہ تم میرے شوہر سے دوستی لگاؤ، اسی بہانے ہمارے گھر آ جایا کرو۔ میں نے پوچھا دوستی کس طرح لگاؤں؟ تو وہ کہنے لگی کہ 4 بجے ہم فلاں مارکیٹ میں جا رہے ہیں، تم بہانے سے وہاں آ جانا۔ آفس سے جلدی سے اٹھ گیا اور اس کے بتانے پر مارکیٹ پہنچ گیا جہاں فائقہ اور اس کے شوہر نے آنا تھا۔ وہ دونوں آ چکے تھے اور گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں خرید رہے تھے۔ ایک آدھ چیز میں نے بھی خریدی اور اس کے شوہر سے ملاقات کی، اس کو بتایا کہ میں شادی میں آپ سے ملا تھا۔ اس کے بعد میں فائقہ اور اس کے شوہر کو ریسٹورانٹ میں لے گیا جہاں ان کی تواضع کی، اور ان کے منع کرنے کے باوجود اپنی کار میں ان دونوں کو چھوڑنے ان کے گھر گیا۔ اب میں نے اس کے شوہر کا موبائل نمبر بھی لے لیا اور اس کے ساتھ گپ شپ لگایا کرتا، مہینے میں 3-4 مرتبہ ان کے گھر جاتا۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی کہ میں جب بھی ان کے گھر جاتا تھا فائقہ نے خوب میک اپ کیا ہوتا تھا اور ہر وقت بنی سنوری رہتی تھی، بازاری اشیاء سے میرا تواضع کرتی۔ کبھی بھی میں نے اس کو باورچی خانے میں نہیں دیکھا تھا، ہر وقت اس نے ماڈرن لباس زیب تن کیا ہوتا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ سب کیسے افورڈ کر لیتی ہے۔ میری زندگی پہلے تو بہت خوشگوار گزر رہی تھی، ہر سکھ، چین اور آرام تھا۔ میری بیوی نغمانہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ہر طرح سے میرا خیال رکھتی۔ ہماری شادی کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا، مگر کبھی ایک بار بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مجھے کبھی چھوڑ کر اپنے میکے بھی نہیں گئی تھی۔ جب جانا ہوتا تو صبح میرے ساتھ جاتی اور آفس سے واپسی پر میں اسے ساتھ لے آتا تھا۔ گھر گرہستی میں بھی بہت ماہر تھی، اس کی تربیت بہت اچھی طرح اور شاندار ہوئی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک پرفیکٹ عورت تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جب بھرے پیٹ کے ساتھ انسان کو ہر طرف سے آرام و سکون ملے تو انسان مستی کرنے پر اتر آتا ہے، تو مجھ پر بھی وہ مستی طاری ہو گئی۔ حالانکہ میں فائقہ کے ساتھ دل لگی کر رہا تھا اور سیریس نہیں تھا، بس وہ مجھے بہت پرکشش لگتی تھی تو اسے صرف ایک بار حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، کبھی تنہائی اور علیحدگی میں نہیں ملی تھی۔ اس سے ملاقات ہمیشہ اس کے گھر میں ہوتی تھی۔ وہ دور رہ کر مجھے تڑپا رہی تھی اور فون پر اتنی لگاوٹ اور پیار سے باتیں کرتی تھی کہ لگتا تھا وہ صرف میری ہے مگر میری دسترس سے بہت دور ہے۔ وہ کال پر اپنے پیار کا اظہار کرتی، مجھ سے محبت جتلاتی، جواب میں بھی اپنے پیار کا اظہار کرتا، مگر میں اس سے دل سے پیار نہیں کرتا تھا۔ بس وہ صرف میری ضد بن گئی تھی جس کی قربت میں صرف ایک بار حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے موقع نہیں دے رہی تھی۔ انہی معاملات میں 4 سے 5 ماہ گزر گئے۔ اب وہ مجھ سے شادی کے لیے زور دے رہی تھی، اپنے خاوند سے بہت تنگ تھی اور ہر روز اس سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ تنگ آ کر اس کے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی کیونکہ اس کا یورپ کا ویزا بھی لگ چکا تھا۔ وہ اس کو طلاق دے کر یورپ چلا گیا۔ یہ سب کچھ مجھے فائقہ نے کال کر کے بتایا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فائقہ کا اس شہر میں کوئی نہ تھا، وہ اکیلی تھی، اس نے عدت بھی گزارنی تھی تو اسی مکان میں رہائش پذیر رہی جدھر وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی۔ 4-5 مہینے میں ہی اس کے مکان کا کرایہ ادا کرتا رہا اور فائقہ کی دوسری ضروریات کا بھی خیال رکھا، مگر وہ عدت کے دنوں میں ایک بار بھی مجھ سے نہ ملی۔
اس کا کہنا تھا کہ وہ پردے میں ہے۔ جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی اس کا دن رات مجھ سے شادی پر اصرار بڑھنے لگا۔ اب وہ مجھے بلیک میل کرنے لگی، کہتی تھی کہ میں نے اپنے خاوند سے تمہاری خاطر ہی طلاق لی تھی، اگر تم نے ٹال مٹول کی تو یا تو میں خودکشی کر لوں گی، اس کا الزام تمہارے سر پر ہوگا، یا تو میں تمہارے گھر میں آ کر سب کو بتا دوں گی کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ میں ان ساری باتوں سے ڈر گیا اور اس سے میں نے نکاح کر لیا۔ نکاح والے دن فائقہ نے بہت میک اپ کر رکھا تھا، بہت سجی ہوئی تھی۔ میں نے گھر بہانہ بنایا کہ آفس کے کام سے دوسرے شہر جا رہا ہوں، 4-5 دن بعد ہی میں آ سکوں گا۔ صبح جب فائقہ واش روم سے نہا کر نکلی تو میں اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ بغیر میک اپ کے تھی، اس کا گہرا سانولا رنگ، نین نقوش بہت بھدے اور بہت بری شکل کی تھی۔ اوپر سے اس میں نخرہ بھی بہت تھا، کوئی کام بھی نہیں آتا تھا، کھانا پکانا تو بڑی دور کی بات، چائے تک نہیں بناتی تھی۔ اف میرے اللہ، میں کدھر پھنس گیا۔ میں بہت پریشان بیٹھا تھا۔ وہ ایک ادائے خاص سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اسے کوس رہا تھا۔ مجھے کہنے لگی بازار سے ناشتہ لے کر آؤ۔ بہت ہی برے دل سے بازار سے ناشتہ لے کر آیا۔ اس نے اصرار کیا کہ ہنی مون منانے کے لیے چلیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اگلے ہفتے چلنے پر راضی کیا۔ اب وہ کہنے لگی بازار چلیں، اس نے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ دوپہر کا کھانا ہم نے ہوٹل میں کھایا، ادھر ادھر گھومتے رہے۔ اگلے دن پھر گھر کی کچھ چیزیں لینے کے بہانے مارکیٹ میں گھوم رہے تھے کہ اچانک میری بیوی مجھے وہاں شاپنگ کرتے نظر آئی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا، میرے پاس آ گئی اور حیران ہو کر پوچھنے لگی، ذوالقرنین آپ تو دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، آپ واپس کب آئے؟ میں گمسم کھڑا حیران پریشان تھا۔ اس نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ اتنے میں فائقہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ نغمانہ میرے سے پوچھنے لگی یہ عورت کون ہے؟ میرے بولنے سے پہلے ہی فائقہ بولی، ذوالقرنین کی بیوی ہوں، آپ کون ہیں؟ کیا؟ ہاں میں ذوالقرنین کی بیوی ہوں، پرسوں ہی نکاح ہوا ہے ہمارا۔ فائقہ کی یہ بات سن کر نغمانہ ششدر رہ گئی، حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نظریں جھکائے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نغمانہ نے پوچھا کیا یہ عورت سچ بول رہی ہے؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد نغمانہ وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکی۔ میں نے فائقہ کو ساتھ لیا، اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر گیا تو نغمانہ اپنا سارا سامان سمیٹ چکی تھی اور اپنے میکے جانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی۔ میں نے اسے بہت روکا مگر وہ نہ رکی۔ دونوں بیٹوں اور سامان کو لے کر وہ اپنے میکے چلی گئی۔ میری امی اور بہنوں کو بھی میری دوسری شادی کا پتہ چل گیا تھا، سب نے سر پکڑ لیے۔ امی نے مجھ سے پوچھا تم نے یہ کیا کر دیا ہے ذوالقرنین؟ بس امی ایک غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ گھر میں سوگواری سی تاری تھی۔ وہ رات میں نے اپنے بیڈ روم میں تنہا گزاری۔ بار بار فائقہ کی کالز آ رہی تھی مگر میں اس کی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اپنا موبائل فون آف کر دیا۔ اگلی صبح میں نغمانہ کے گھر گیا پر وہاں مجھے کسی نے اندر داخل ہونے نہیں دیا، مجبوراً واپس لوٹ آیا۔ ادھر فائقہ مسلسل مجھے کالز پہ کالز کر رہی تھی۔ نغمانہ نے کال کی اور اس نے بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے میکے چلی آئی ہے، اب وہ واپس نہیں آئے گی۔ ادھر فائقہ مجھے کہنے لگی کہ تم اسے طلاق دے دو، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ خیر میں فائقہ کو لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ اگلے ہی روز اچانک پولیس ہمارے گھر آ گئی، مجھے اور فائقہ کو گرفتار کر لیا۔ ہم پر الزام تھا کہ اس نے پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کی ہے اور بیوی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے۔ 3-4 دن اور راتیں میں نے اور فائقہ نے جیل میں گزاری۔ 5ویں روز ہماری ضمانتیں ہوئیں۔ پولیس نے چلان بنا کر ہمارا مقدمہ عدالت میں بھیج دیا۔ جو نکاح میرا فائقہ کے ساتھ ہوا تھا اس نکاح نامے میں مجھے کنوارا ظاہر کیا گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس وقت میری عقل گھاس چرنے گئی تھی۔ نغمانہ نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ بہت سارے بندے ڈالے، صلح صفائی کرانے کی کوششیں کی مگر بیکار۔ نغمانہ کے جس کزن کے ساتھ میری بہن کی شادی ہوئی تھی اس نے نغمانہ کے کہنے پر میری بہن کو طلاق دے دی۔ وہ روٹتی پیٹتی ہمارے گھر میں آ پہنچی۔ میں نے بھی نغمانہ کو طلاق دے دی۔ 3 ماہ کے بعد عدالت نے مجھے اور فائقہ کو پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرنے پر اور اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کرنے پر غلط بیانی کا جرم ثابت ہونے پر 6 ماہ کی قید سنا دی۔ ہمارے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ 6 ماہ جیل میں رہنے کے بعد جب میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ مجھے سرکاری نوکری سے بھی برخاست کر دیا گیا ہے۔ اب کچھ نہیں بچا تھا میرے پاس۔ کار بھی بیچ دی گئی، جو جمع پونجی پاس تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ میری 4 بہنیں جن میں ایک طلاق یافتہ ہے ایسے ہی گھر میں بیٹھی ہیں۔ نغمانہ نے اپنے کزن سے شادی کر لی ہے اور وہ میرے بیٹوں کو بھی مجھ سے ملنے نہیں دیتی۔ شکر ہے کہ مکان ہمارا اپنا ہے ورنہ تو ہم بھی در بدر رل جاتے۔
پیٹ کا دوزخ پالنے کے لیے ایک فیکٹری میں 20,000 ماہوار پر منشی کی نوکری میں نے کر لی ہے۔ گھر میں بہنیں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں۔ فائقہ اب بھی میرے ساتھ ہے مگر وہ مجھے ڈائن لگتی ہے۔ اس کی منحوس شکل دیکھنے کو میرا دل نہیں کرتا اور وہ گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتی۔ سارا دن میری ماں بہنوں سے لڑتی رہتی ہے۔ اللہ نے مجھے پھر اولاد سے بھی نہیں نوازا۔ زندگی بہت تنگی میں گزر رہی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دوسرے کی بیوی صرف دیکھنے کی حد تک ہی اچھی ہوتی ہے۔ جو اللہ نے آپ کو بیوی دی ہے اور وہ اچھی ہے تو اسی پر ہی قناعت اور رب کا شکر ادا کریں۔